کرم کا کوئی حساب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان رمضان میں خیر مقدم ہے آپ کا حکمت رمضان، اور آج کا موضوع بہت خاص ہے، خاص طور سے خواتین کے لیے۔ اب ویسے بھی خاص ہے، مارچ کا مہینہ شروع ہوتا ہے مفتی صاحب، تو ملین مارچ شروع ہو جاتی ہے، خواتین مارچ شروع ہو جاتی ہے، پھر ایسے ایسے نعرے سننے میں آتے ہیں جن کو کان بھی نہیں سمجھ پاتا، سماعتیں بھی اس کا انکار کرتی ہیں، دل بھی نہیں مانتا، خود خواتین اس کا انکار کرتی ہیں۔ ایسے پرآشوب دور میں خواتین کا معیار سٹینڈرڈ قائم کرنے والی جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ ہیں، ان کے لیے کیا میسج جاتا ہے؟ اس زمانے کو اس زمانے سے کمپیئر کریں تو۔ آپ کا انتہائی خوبصورت سوال، اور میں یہ عرض کروں کہ جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا کہ ہمارے یہاں مدر ڈے پر کیا ہوتا ہے جو عام طور پر عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے، جی اور دیگر جو ایام ہیں، خواتین کے حقوق کے نام پر جو بدتمیزی کا طوفان بپا کیا جاتا ہے، الامان ولا فیس۔ صحیح ہے۔ اور پھر بہت سارے لوگ یہ مثالیں دیتے ہیں۔ ہمارے ایک محترم کالم نگار نے بھی یہ لکھا تھا کہ سیدہ خدیجہ نے اپنی پسند کی شادی کی تو اس کا اختیار دے دیا جانا چاہیے۔ صحیح۔ تو اس کا جواب میں نے پہلے بھی گوش گزار کر دیا۔ جی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حوالے سے اس طرح کی بات کرنا کہ انہوں نے پسند کی شادی کی، یا آپ سوچئے کہ سیدہ خدیجہ کا انتخاب حضور کے لیے پروردگار نے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ طاہرہ وہ ہیں کہ میں چونکہ یہاں کوئی وہ پہلو نہیں، لیکن ایک بات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ میں نے جیسے کہا کہ جب حضور کے نکاح میں وہ آئی، اس وقت سے لے کر اپنے انتقال تک ہر لمحہ وہ حضور کی فرمانبرداری اور نیکی میں معاون رہی، اور کبھی اونچی الفاظ میں بات نہیں بالکل کی۔ ایسے ہی۔ ہم سب کی ماں، ہم سب ساری کائنات کی جو ماں ہیں حضرت حوا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک موقع پر بہکاوے میں آ کر وہ دانا کھلانے والی بن گئی۔ وہاں یہ معاملہ ہے، یہ پروردگار کا انتخاب ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جاتی ہے وہ عزت و عظمت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور خود حضور علیہ السلام سیدہ فاطمہ کا نکاح مولا علی سے کرتے ہیں، تو مولا علی سے پوچھا جاتا ہے، اور پھر حضور علیہ السلام اجازت سے یہ سارے معاملات جو ہے وہ سر انجام پاتے ہیں۔ صحیح۔ تو اسلام میں یہ قطعاً یہ جو تصور عام طور پر ہم نے کر لیا ہے کہ جناب بغیر ولی کے نکاح کے اور یہ چیزیں، یہ بالکل جو ہے نا وہ ایسی عجیب و غریب باتیں۔ ولی کی اجازت یہ ضروری ہے، اچھا۔ آپ ولی کی اجازت رکھیں۔ بعض دفعہ تو معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ولی جو ہے وہ نکاح ختم بھی کر سکتا ہے۔ اچھا۔ تو اس لیے ایک تو ہمیں علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کثیراً کثیرہ کی حیات کو ہم پیش نظر رکھیں کہ کس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے اور کس فرما برداری سے گزاری ہے۔ آپ اتنی بڑی مالدار خاتون ہیں، مجھے آپ بتائیے شام تک تجارتی قافلہ جاتا تھا، آج ان کے نام پر یا ویسے آزادی کی جو بات کی جاتی ہے، مجھے کوئی ایک دفعہ ثابت کر دے کہ وہ ایک دن شام گئی ہوں۔ اچھا۔ کبھی وہ تجارتی قافلہ لے کر نہیں گئی۔ کون سا دور ہے؟ جاہلیت کا دور ہے۔ جی۔ ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو پیش نظر رکھے ہوئے ہیں اس دور میں بھی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک دن بھی وہ قافلہ لے کر خود نہیں گئی، وہ قابل اعتماد لوگوں کو بھیجا کرتی تھی۔ اور جب حضور علیہ السلام کا انتخاب کر کے بھیجا، پہلے نظر تو تھی، کئی قرائن شواہد حضور کو دیکھ کر، کچھ ورقہ بن نوفل نے، کچھ کس نے بتایا، تو چیزیں تو پیش نظر تھی۔ جی۔ اور پھر جب اپنے غلام کی زبانی حضور کی امانت، دیانت اور اس دوران پیش آنے والے محیر العقول واقعات، ان کو جب دیکھا تو پھر کہا کہ نکاح کرنا ہے تو اسی نوجوان سے کرنا ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ۔ یہ سیدہ خدیجہ ہیں، تو ان کی زندگی کے، یا ویسے ہم اگر رول ماڈل بنانا چاہتے ہیں تو دیکھیے کہ وہ کاروباری شخصیت تھی، بہت بڑی تاجر تھی، لیکن کبھی خود تجارت کی غرض سے شام نہیں گئی، قابل اعتماد لوگوں کو بھیجا کرتی تھی، اور اللہ نے ان کو نفع دیا۔ دین، وہ دین ابراہیم پر عمل پیرا تھی۔ آج اگر ہم دین مصطفی پر عمل پیرا ہو کر کوئی خاتون کاروبار کرتی ہے تو اسلام نے تو کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ اگر وہ شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے کہیں جاب کرتی ہے تو اسلام نے تو کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ لیکن مادر پدر آزاد معاشرہ، اس کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں، اور آپ کی اجازت سے یہ بات کرنے لگا ہوں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کے آئین کی قرارداد مقاصد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں قرآن اور سنہ کے خلاف کوئی بھی قانون نہیں بن سکتا،
وہاں کے پارلیمان میں اس طرح کی باتیں ہوں اور وہاں جو ہے وہ آزادی کے عجیب و غریب تصورات پیش کیے جائیں، تو اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ایک بات کرتا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، کلمہ پڑھا ہے تو پورے کے پورے صحیح معنوں میں اسلام میں داخل ہو جائے۔ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے۔ ریحان صاحب، آپ تو دیگر کلام پڑھتے ہیں، نعت شریف پڑھنے کی سعادت تو آپ کو بچپن سے ہی حاصل ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا پہ کبھی کوئی کلام خود لکھا یا پڑھا؟ بہت شکریہ، اور میرے لیے بہت بڑے شرف و اعزاز کی بات ہے کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا کا آج ٹاپک ہے، اور آج میرے دوست ہیں مسقط میں، ان کی رہائش ہے، وہ شاعر ہیں بہت اچھے، انہوں نے کل ہی مجھے یہ کلام بھیجا، تو اللہ بسم اللہ، دیتا ہوں چند پلیز اشعار۔ پلیز۔ تمام اہل وفا پر ہے سائبان تیرا، بے شک، سبحان اللہ۔ جہان حق میں ہے کردار جاویداں تیرا، سبحان اللہ۔ تیری مثال نہیں ہے خدیجۃ الکبریٰ، تیری مثال نہیں ہے خدیجۃ الکبریٰ، وجود پاک ہے یکتائے دو جہاں تیرا، وجود پاک ہے یکتائے دو جہاں تیرا، عفیفہ طیبہ مخدومہ طاہرہ ہے تو، بہت ہی ستھرا ہے ہر رنگ بے گماں تیرا، بہت ہی ستھرا ہے ہر رنگ بے گماں تیرا، سبحان اللہ۔ اور تیرے شرف پہ زمانے کا ہر شرف قربان، تیرے شرف پہ زمانے کا ہر شرف قربان، دل رسول خدا بن گیا مکان تیرا، دل رسول خدا بن گیا مکان تیرا، تیری وفائیں ہیں تسکین سید کونین، شرف عظیم ہے اے مومنوں کی ماں تیرا، شرف عظیم ہے اے مومنوں کی ماں تیرا، رقیہ زینب کلثوم زہرا کی امی ہے، افتخار دو عالم یہ خاندان تیرا، ہے افتخار دو عالم یہ خاندان تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے۔ اسما صاحبہ، ایک سوال ہے، شفقت پدری پہ بھی ذرا بات ہونی چاہیے۔ جو بچے آپ اپنے ساتھ لے کر آ رہی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس شفقت کے ساتھ ان کو قبول کر رہے ہیں، ان کی پرورش کر رہے ہیں، ان کی کفالت کر رہے ہیں، اور وہ حقوق ادا کر رہے ہیں جو بحیثیت باپ کرنے چاہیے، ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہے۔ اور دیکھیں، رسول ختمی مرتبت تو ماشاءاللہ سے رحمت للعالمین ہیں، آپ کا تو کیا ہی کہنا، آپ تو چلتے ہوئے راستوں کے لیے بھی رحمت ہیں، زمین و آسمان کے لیے بھی رحمت ہیں، ان کے درمیان جتنی مخلوق ہے ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو رحمت ہے کل کے لیے، تو وہ کسی بھی یتیم کے لیے رحمت نہ ہو؟ اور آپ کی تو سنت ہی اور آپ کا تو افتخار ہی رحمت ہے، اور آپ کے لیے مخصوص ہے رحمت اور شفقت، اور یہ تمام اعزازات جو فقط خدا نے منسوب کر دیے ہیں ختمی مرتبت کے لیے۔ لیکن اسی تناظر میں ہم جو دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ یا اصل سوال یہ ہے کہ یتیموں کے ساتھ کس طرح سے شفقت ہونی چاہیے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔
بالکل کہ یتیم کے سر پہ جتنے بال ہیں، اگر آپ اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں تو جتنے سر پہ اس کے بال ہیں اتنے ہی رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں. سبحان اللہ. آپ شفقت یتیم پہ کر رہے ہیں لیکن حاصل کیا کر رہے ہیں؟ نتیجے میں اپنا پروفٹ لے رہے ہیں. صحیح. تو شفقت یتیم کے لیے اور اس بچے کے لیے کہ جس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ سعادت ہے کہ جو خود آپ کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی باعث نجات بنتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں جس طرح سے یتیموں کا مال کھایا جاتا ہے، جی اس طرح سے ابھی آپ نے حقوق کی بات کی نا کہ حقوق کس طرح سے پامال ہوتے ہیں آزادی کے نام پہ. آزادی خود کیا ہے؟ آزادی خود ایک قید لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ آزادی کو پہلے ڈیفائن کریں کہ آزادی کیا ہے. اسی طرح سے ہم بات کرتے ہیں یتیموں کی، لیکن یتیموں کے اپنے حقوق کھا لیتے ہیں. ان کے باپ اگر ان کے ورثے میں ترکے میں کچھ بھی ان کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں، سب سے پہلے قبضہ کیا کرتے ہیں؟ خاندان والے. صحیح. کتنی غربت کے ساتھ رہ رہے ہیں. فرماتے یہ ہیں کہ اگر تمہارے گھر میں یا پڑوس میں کوئی یتیم موجود ہو صحیح. تو اس کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرو، پیار نہ کرو. اس لیے کہ اس کے دل میں بہت آس ہوتی ہے. سبحان اس کا اللہ. دل اتنا زیادہ سنگین ہو چکا ہوتا ہے. باپ کی شفقت بہت مہم ہے. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ رسول کے زمانے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہو یا ائمہ اطہار کی سیرت ہو یا آپ کے اصحاب کی سیرت ہو، ہر ایک کی سیرت کیا تھی کہ یتیموں کے ساتھ رحمدلی، شفقت اور بیواؤں کا خیال کرنا، بے شک ایسا ہی. اسیروں کا خیال ان کرنا. بیٹیوں کی شادی تک کروائی ہے بالکل. اور خیال رکھا ہے. حضور ایسا ہی ہے جو صاحبزادیاں تھیں ان کا کتنا خیال رکھا ہے آپ نے. خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ آنے والے ان کے صاحبزادیاں، نبی علیہ السلام نے ان کا تو خیال کیا. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ساتھ آنے والے غلام کو بھی بیٹا بنا لیا. اللہ اکبر. حضرت زید بن حارثہ. سبحان آپ اللہ. دیکھیے کہ اس معاشرے میں غلام کی کوئی عزت نہیں تھی. یہ عزتیں بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی، پہلے اپنے عمل سے دی. اللہ. آپ اندازہ لگائیے کہ زید بن حارثہ بکتے بکاتے حضرت خدیجہ تک پہنچے اور حضرت خدیجہ نے بھی کیا کمال کام کیا، کہا اب یہ غلام میرا نہیں، آپ کی خدمت پر معمور ہے. اللہ اکبر. اور خدیجہ نے دیا بطور تحفہ کہ اب آپ کا یہ ہے، تو حضور نے کہا میرا ہے تو پھر یہ میرا بیٹا ہے. اور لوگ زید بن محمد کہنے لگے. جی پھر قرآن وہ میں تو قرآن مجید نے منع کیا کہ یہ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی بات ہے. باپ وہی ہوتا ہے جس کے نطفے سے آدمی پیدا ہوتا ہے. صحیح. تو یہ آپ کے جو ہے وہ منہ بولے بیٹے ہیں، یعنی منہ سے آپ نے کہا. لیکن اس کے بعد لوگ زید بن حارثہ اور پھر لوگ لینے کے لیے آئے، چچا اور دیگر رشتہ دار کے آ جاؤ. گم ہوا بچہ، اس کو ماں باپ، یا آپ ٹی وی چینلز والے ملواتے ہیں نا، ہم گزشتہ سال رمضان ٹرانسمیشن میں، اس سے پہلے تو بچوں کو وہاں ملوایا جاتا تھا مختلف چینلز پر، ہم بیٹھے ہوتے تھے تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی تھی. وہاں آڈینس میں سے اٹھ کے جناب ایک صاحب اور ماں آتی تو بچہ دوڑتا ہوا لپٹ جاتا اور بے قرار ہو جاتا. اس کو ٹی وی کی پرواہ نہیں، کیمرے کی پرواہ نہیں کہ میرے ماں باپ کے ساتھ جانا ہے. ایسا ہی ہے. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھے اور دنیا ساری دیکھتی ہے جو ہمیں سن رہے ایسا ہی ہے. محسوس کیا جا سکتا ہے. حضرت زید بن حارثہ نے کہا، حضور نے کہا کہ یہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا تو جائے، میرے پاس رہنا چاہتا تو یہ اختیار اس کا ہے. صحیح. تو وہ خوش ہوئے کہ اب تو ہمارے ساتھ جائے گا. کہا میں 1000 خاندان محمد کی غلامی پر قربان. اللہ اکبر. کیا خوبصورت غلامی کا شرف. السلام نے حضرت خدیجہ کے غلام کو یہ اعزاز دیا تو پھر ان کی اولاد کے اعزاز کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. کیا بڑی بات آپ نے کہہ دی. غلام کو یہ شرف حاصل ہے تو پھر کون جائے آپ کے آستانے سے دور، کون جائے آپ کی دہلیز سے حضور دور. انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی محبت کا انداز جو سیدہ خدیجہ سے رہا نا، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آ سکتا. سیدہ خدیجہ یہ انتخاب تھی پروردگار کا. اور کس طرح سیدہ خدیجہ نے جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی غلامی کی، یہ آج کی بیویاں پیش نظر رکھیں. نبی علیہ السلام نے بھی حضرت خدیجہ کو کہیں مجبور نہیں کیا. جی. جب فضائل کی بات میں ہم یہ بات کریں گے، لیکن میں اختتام میں یہ بات کر دیتا ہوں کہ شیب ابی طالب میں جو پابندیاں لگی تھی اور جو بائیکاٹ ہوا تھا وہ حضرت خدیجہ کے قبیلے کا تو نہیں تھا. جی. وہ تو بنو ہاشم کا تھا. ہاشم کا تھا. تو جب بنو ہاشم کا تھا تو یہ جا سکتی تھی. جی. رضاکارانہ طور پر ہائے پیارے مصطفیٰ کے ساتھ رہی. پتے کھائے، کھال جانور کی اس کو پکایا گیا وہ کھائی. اور میں یہ عرض کر دوں کہ 2 لوگ، ظاہر ہے جب وہ دنیا سے گئے تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کے جانے کے بعد کہا کہ 1-2 دن غم نہیں، عام الحزن، پورا سال ہی غم کا سال، اور بلکہ پورا سال کیا.
پیارے زندگی بھر مصطفیٰ یاد کیا. جب تک حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے. ان کی سہیلی آتی, نبی علیہ السلام کھڑے ہو کے کئی پہر بات کرتے, طویل وقت گزر جاتا, صحابہ کہتے یہ کیا ہے, لیکن حضور علیہ السلام اس خاتون کے لیے کھڑے رہتے کیونکہ وہ سیدہ خدیجہ کی سہیلی ہے. سیدہ خدیجہ کے بیٹے ابھی میں نے عرض کیا حضرت حالہ آئے, اور یہ حالہ وہ ہیں جنہوں نے, جو خدیجہ کے بیٹے ہیں, حضور کو قریب سے دیکھا. حضور علیہ السلام کے تو اس حساب سے بیٹے نہیں ہیں, پہلے کے ہیں, لیکن حضور علیہ السلام کو اس قریب سے دیکھا اور حضور کی محبتوں کو دیکھا, حضور کے انداز کو دیکھا, تو وہ اس قدر جو ہے وہ اپنا اس سے متاثر ہوئے کہ نبی علیہ السلام کا حلیہ, جس کو ہم حلیہ کہتے ہیں, وہ انہوں نے ہی بیان کیا ہے جو اب صبح قیامت تک بیان ہوتا ہے. یہ اعزاز بھی خدیجہ کے بیٹے کو حاصل. سبحان اللہ. کوئی ایسی بات تھی, آپ نے فرمایا کہ کبھی آپ نے کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا, کبھی آخری لمحات میں کوئی ایسی چیز ہے جس پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہی ہیں کہ اس کا خیال رکھا جائے, یا یہ میری طرف سے ایک چیز ہے جو آپ نے حق ادا کرنا ہے, کوئی ایسی چیز آپ نے فرمائی ہے کبھی؟ جی, حضرت سیدہ خدیجہ جب پریشانی کے عالم میں تھی آخری لمحات میں, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, یہ صحیح حدیث ہے, جی, حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ خدیجہ تم جا رہی ہو, حضور سرانے موجود ہیں, جی, بیوی جا رہی ہے, نبی علیہ السلام انداز بتا رہے ہیں, وہ حالات و واقعات بتا رہے ہیں کہ اب ان کا آخری لمحات ہیں, آخری پیر ہیں, تو حضور جدا نہیں ہوئے, ان کو پانی پلا رہے ہیں آقا علیہ السلام. اور سیدہ خدیجہ پر جب غم کی کیفیت دیکھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, اے خدیجہ کیوں غمگین ہوتی ہو, قیامت کے دن بھی تم میری ہی زوجیت میں ہوگی, تم میری ہی بیوی ہوگی. سبحان اللہ. تو حضرت خدیجہ نے بار دیگر کہا کہ کیا یہ بات درست ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے. پھر وہ محل کی بات اور دیگر چیزیں وہ انشاءاللہ ہم افطار کے اس میں آپ کے گوشت گزار کریں گے. تو حضرت خدیجہ اس پر اتنی خوش ہوئی کہ راحت و سکون کے ساتھ اس دنیا سے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے چلی گئی. ان کی آخری نگاہ بھی مصطفیٰ کے چہرے پر تھی. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا وہ پاس اور لحاظ کیا. جیسے ابھی محترمہ فرما رہی تھی کہ غزوات کا تو سلسلہ نہیں تھا حضرت خدیجہ کے دور میں, لیکن مکہ مکرمہ میں جب بھی نبی علیہ السلام کو تکلیف دی گئی تو تکلیف کے بعد حضور علیہ السلام جب گھر واپس تشریف لاتے تو حضور علیہ السلام پر غم کی سی کیفیت ہوتی کہ قوم کو میں لا الہ الا اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور یہ لات و منات و عزا اور حبل کی طرف جاتی ہے, یہ کیا سلسلہ ہے. تو نبی علیہ السلام اس پریشانی میں کوئی پتھر مارتا, کوئی گالم گلوچ کرتا, حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ سلسلہ تھا. تو جب گھر آتے تو حضرت خدیجہ 2 جملے کہتی, حضور علیہ السلام کی ڈھارس بن جاتی. حضور کہتے کہ اے خدیجہ تو نے مجھے جو ہے وہ سکون پہنچا دیا. یہ تمام تر کتابوں میں موجود ہے. تو اس لیے اویس بھائی قبلہ گزارش یہ ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کثیرن کثیرہ, آپ کی سیرت پر بہت کم لکھا گیا. ہمیں یہ اعتراف ہے, اگرچہ ان کا تذکرہ قرآن میں ہے, اگرچہ ان کا تذکرہ احادیث میں ہے, کتابوں کے ضمن میں آنا یہ اور بات ہے, کسی شخصیت پر مکمل کتاب ہونا یہ اور بات ہے. چند کتابیں موجود ہیں, ہمارے لکھاری حضرات کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ وہ کتابیں بھی لکھیں, اور ہماری قوم کو اس وقت تو یہ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو وہ نکل کر یہ تمام چیزیں سنیں, یہ پروگرام ریپیٹ سنیں, دیگر کہیں حضرت خدیجہ کی بات ہوتی ہے وہ سنیں, تاکہ ہماری عورتوں کے اندر جو چیزیں اب اسلام سے دوری کی آ گئی ہیں وہ اس سے دور ہو جائیں اور وہ اسلام کے قریب ہو جائیں. اور اسلام کے قریب کرنے کے لیے بہترین شخصیت یا تو خدیجہ کی ہو سکتی ہے یا خدیجہ سے بھی افضل فاطمہ کی ہو سکتی ہے. بہت شکریہ اسما نقوی صاحبہ آپ کا, بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا, ریحان بھائی آپ کا خصوصی طور سے شکریہ. آج کا موضوع بہت ہی خالص تھا اور خواتین کے لیے بہت واضح پیغام گیا ہے کہ اگر آپ اطاعت کریں گی تو آپ کے لیے بہت سارے فضائل ہیں, برکات ہیں, اور پھر اس سے آپ کے گھر والوں کو, شوہر کو, بیٹوں کو, بھائیوں کو بڑا حوصلہ ملے گا. آپ کا بڑا کلیدی کردار ہے, اس کردار کو سمجھیے, اس پہ روشنی ڈالیے. میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کا جو اختتام ہو اور جو سفر آگے بڑھے, افطار تک جائے, وہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلے. تو میں ریحان صاحب سے گزارش کروں گا, اور اس سے قبل میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کر دوں. آج انشاءاللہ افطار میں ملاقات ہوگی, فضائل جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ پہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ, اور مہمان رمضان میں خصوصی مہمان بھی آئیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نعت نبی سے اختتام لیں گے. عرفان رمضان میں اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھولے
الا کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی الا کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی الا کہتے کہتے نبی کی زیارت مدینے میں ہوگی مدینے میں ہوگی مدینے یہی چل دیا کہتے کہتے چل دیا کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی الا کہتے کہتے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں نثارہ کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی الا کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی الا کہتے